رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ اسرار و رموز منتخب کیا گیا ہے، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے
جمہور علماء کے نزدیک 27 رجب کی شب اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اگرچہ اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن جس پر اکثریت امت عمل پیرا ہے اور جو امت کے جمہور علماء کا موقف ہے، وہ یہ جو رات آ رہی ہے، آج 26 ہے، رات 27 کی ہے، یہ شب معراج ہے۔ تو اس رات اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ بہت انعامات فرمائے، حضور کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی شانوں سے نوازا۔ چونکہ حضور سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، سید الخلق ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ نے اس رتبے کا اظہار اس رات میں فرمایا۔ معراج ہجرت سے قبل ہوئی ہے، یعنی مکی زندگی میں حضور کو سفر معراج ملا ہے، معجزہ معراج۔ ہجرت سے تقریباً 2 سال قبل یہ سفر معراج حضور کو اللہ نے عطا فرمایا۔ چونکہ اس میں مسجد حرام کا باقاعدہ ذکر ہے، اور مسجد حرام مکہ میں ہے، کہ یہ سفر شروع مکہ سے ہوا ہے، مسجد حرام سے۔ تو چونکہ قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ حضور کو یہ مکہ میں معجزہ عطا کیا گیا، تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے قبل واقعہ ہے، کہ مکی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ ویسے تو حضور کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ جو گنتی میں بھی نہیں آ سکتے، جن کی گنتی کرنا بھی محال ہے۔ اللہ نے اتنے کثیر حضور کو معجزات اور عظمتیں، فضائل، شانیں، برکات نصیب فرمائے کہ مخلوق گن بھی نہیں سکتی، مخلوق ان کمالات کی گنتی بھی نہیں کر سکتی۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہاں جی، یہ عشق والے کہہ اٹھے نا کہ حضور کو اللہ نے اتنے کمال دیے ہیں کہ ہم تو گن بھی نہیں سکتے، بلکہ گنتی کرنا بھی حضور کی شان کے خلاف ہے۔ مخلوق اگر گنے نا حضور کے شان، تو گننا بھی شان ادب کے خلاف ہے، گننے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ نے گننے کا حکم نہیں دیا، یہ جملہ میرا یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کے کمالات گننے کا حکم نہیں دیا، ماننے کا حکم دیا ہے۔ کیوں جی؟ گننے کا حکم نہیں، ماننے کا حکم ہے۔ جو مانتے ہیں وہ گنتے نہیں، جو مانتے ہیں وہ گنتے نہیں، جو گنتے ہیں وہ دل سے مانتے نہیں۔ تو شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے گننے والوں میں نہیں، ماننے والوں میں شمار فرمایا ہے، کہ ہم حضور کے کمالات کو گنتی کرنے والے ہم ہے ہی نہیں کہ یہ دیا یہ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں ہماری عقلیں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں سے حضور کے فضائل شروع ہوتے ہیں، جہاں سے حضور کے معجزات اور کمالات کا آغاز ہوتا ہے، ہماری عقل اور شعور وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کیوں جی؟ کہ ہے مائی کا لال کہے کہ میری سوچ پہنچتی ہے یا میں گن سکتا ہوں؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ ہاں، جانتا صرف وہ ہے جس نے دیے ہیں، جس نے دیے ہیں وہ جانتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو کیا دیا ہے۔ اس نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں
کہ اتنے ہیں اتنے نہیں ہیں، اس نے کہا یہ میں نے عطا کر دیے ہیں، تم مانتے جاؤ بس، اور اس محبوب سے محبت کرو، اس محبوب کی اتباع کرو، اس محبوب کی اطاعت کرو اور پیچھے چلتے جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، تو میں رب اس کے صدقے تم پہ بھی کرم فرما دوں گا۔ اس محبوب کے پیچھے چلو بس، گنتیاں نہ کرو، کہیں چھوٹا سا لفظ کہیں بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ کوئی ایسا لفظ اگر بول بیٹھے کہ جو شان رسول کے خلاف ہے، عظمت نبوت کے منافی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سجدے، یہ ریاضتیں، یہ عبادتیں، یہ جبے، یہ دستاریں، ہر شے اللہ خاک میں ملا دے۔ کیوں جی؟ یہ نہ ہو ہر شے چلی جائے، ضائع ہو جائے۔ نہیں تو قرآن پڑھ کے دیکھو، جس کی ضائع ہوئی تھی وہ شیطان بنا ہے۔ اس نے کیا غلطی کیا کی تھی شیطان نے؟ صرف آدم کے ادب میں کوتاہی کر لی، آدم کو گالی بھی نہیں دی اس نے، حضرت آدم علیہ السلام کو برا بھلا بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے، میں افضل ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا بس اب تیری بربادی ہے، تو یہ نہ دیکھتا کہ کس سے بنا ہے، تو یہ دیکھتا کہ عظمت میں رب نے اسے عطا فرمائی ہے، اللہ نے عظمت دی ہے نا، تو مان لو بس۔ تو اللہ نے سب سے اعلیٰ شان حضور کو دی ہے۔ جن آدم علیہ السلام کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا اور نہ کرنے والا برباد ہوا، شب معراج آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدیوں میں نظر آتے ہیں۔ جی آدم علیہ السلام مقتدی ہیں نا حضور کے، سرکار کے پیچھے کھڑے نہیں، شب معراج کھڑے کیا رب نے، سب کو کھڑے کیا۔ حالانکہ معراج ڈائریکٹ بھی ہو سکتی تھی آسمانوں کی طرف، لیکن پہلے مسجد اقصیٰ میں لائے اور وہاں پہ لا کر حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتایا، دنیا والوں یہ صرف رسول نہیں، یہ امام الانبیاء امام الرسل ہے، یہ امام المرسلین ہے۔ تو یہ معراج بہت بڑا معجزہ ہے سرکار۔ اب اتنا بڑا یہ معجزہ ہے، اور یہ اتنا بڑا انسان اگر عقل سے سوچے تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے کافروں نے بڑے اعتراض کیے تھے اس پہ، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کئی جو نئے نئے مسلمان تھے نا، جنہوں نے ابھی تازہ تازہ کلمہ پڑھا تھا، وہ ویسے ہی چھوڑ کے دین چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ لیکن صدیق تیری صداقت پہ قربان۔ ہاں جی، صدیق اکبر نے سوچا بھی نہیں ہے، کیونکہ سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ صدیق اکبر سے آ کے جو گفتگو کی ہے نا، وہ کی ہے ابو جہل نے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم گھر چلو، میں حضور سے پوچھ کر اس کی تھوڑی سی تحقیق کر کے آتا ہوں۔ کوئی حدیث میں ایسے لفظ بھی کہ صدیق اکبر نے کہا کہ شام تک کا مجھے ٹائم دو، میں نبی پاک سے بھی پوچھتا ہوں، کچھ میں کتابوں سے بھی ریسرچ کروں گا جو وہی پہلے آ چکی ہے، میں اس میں سے بھی دیکھوں گا، کچھ اپنے ساتھی جو مسلمان ہیں ان سے بھی پوچھوں گا۔ صدیق نے ایک ہی جملہ بولا، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے کہا تو معراج کی بات کرتا ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتے ہیں۔ صبح و شام حضور کہتے ہیں وحی آئی ہے، ہم مانتے ہیں۔ اگر وحی صبح آئے، جبریل لے کے آئے تو ہم مانتے ہیں، شام کو وحی جبریل لے کے آئے تو ہم مانتے ہیں۔ اگر جبریل سدرہ سے زمین پہ آئے، یہ جملہ یاد رکھ لیں، معراج آپ کو کوئی انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر جبریل 2 وقت آ سکتا ہے، ہم روز مانتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ صورت دی ہے، جبریل آئے تھے انہوں نے یہ صورت دی ہے۔ کہا جبریل روز 2 دفعہ آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، تو جس کے قدموں کی کو چومے جبریل، وہ محمد ایک رات جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ کیا نہیں،
یہ صدیق اکبر اصل میں بہت بڑے عالم صحابی تھے، بہت بڑے عالم صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام ہستی نہیں ہے، ایمان میں بھی عظیم شخصیت ہیں، اور علمی حوالے سے بھی اللہ نے ان کو حضور کا خاص فیض عطا فرمایا۔ صدیق اکبر حضور کے مزاج سے واقف تھے، قرآن کی روح سے واقف تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور کے دوست تھے۔ انہوں نے ایک جملے میں نہ ابو جہل کی بولتی بند کر دی، انہوں نے فرمایا جا اپنا منہ تو جا کے جا اپنا کام کر، کدھر آ گئے؟ یہ کوئی بات ہے جس پہ اعتراض کروں؟ اگر میرے حضور فرمائیں تو بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرا نبی سچ فرما رہا۔ کاش کہ صدیق والا ایمان اگر نصیب ہوتا نا تو فلسفیوں کے پیچھے لگ کے حضور کی معراج کا منکر نہ ہوتا۔ کیوں جی؟ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو ایک حضور کے دشمن ہیں، وہ نہ بھی مانے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے امتی ہو کر، وہ کہے نہیں جی سوئے ہوئے گئے تھے سوئے ہوئے آئے، خواب میں معراج ہوا ہے، یہ کیسی بچوں والی بات ہے؟ بچے بھی ایسی بات نہیں سوچتے بھائی۔ اگر خواب کا مسئلہ ہوتا تو اس میں رولے والی بات ہی کوئی نہیں، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ خواب میں تو آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں رات کو، اگر کوئی آپ کو صبح آ کے کہے کہ یار رات میں ماشاءاللہ جی مکہ ویکھے تو تسی کہو گے یار تو جھوٹا ہے، تم نے کہنا ماشاءاللہ جی بڑا پیارا خواب ہے جی، اللہ پاک آپ کو واقعی دکھائے۔ کوئی کہے جی میں نے رات مدینہ دیکھا ہے، حالانکہ راتوں رات جا کے مدینہ سے بندہ آ سکتا ہے، تو آپ کو کہیں گے یار بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ، آپ کو اللہ نے خواب میں مدینہ دکھا دیا۔ اور اگر کوئی کہے جی یار رات میں نے دیکھا میں جنت میں پھر رہا تھا، وہ کہیں گے یار نیک آدمی ہے، دیکھو نا خواب میں جنت دیکھا ہے، اس میں اعتراض والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو وہاں اتنا بڑا جھگڑا کیوں پڑا؟ کبھی سوچے نا، عقل سے بات کریں۔ اگر یہ خواب تھا تو اتنے بڑے جھگڑے رولے کیوں پڑے؟ خواب میں حضور کہتے خواب میں گیا تھا، خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل خواب نہیں تھا، یہ حضور جاگتے ہوئے گئے تھے، اور جاگتے ہوئے بجسم حضور جسم پاک کے ساتھ گئے تھے، اس لیے کافروں نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اتنا لمبا سفر کر کے آ بھی جائے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ خواب میں تو بندہ منٹوں میں جاتا بھی ہے، ہو کے آ جاتا ہے۔ کیوں جی؟ خوابوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیا کوئی اعتراض کرے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ خواب والی بات نہیں ہے، یہ جاگتے ہوئے معراج ہے۔ کیسے ہے؟ بول رہے تو صحیح، جاگتے ہوئے معراج ہوئی۔ پھر یہاں پہ ایک وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے جسم کو غائب نہیں پایا، حضور کا جسم حجرے میں ہی تھا۔ جب صبح اٹھے تو بھائی سوچ کر بات کریں، یہ روایت قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کا حضور کے ساتھ جو رخصتی ہوئی ہے مدینہ میں ہوئی ہے، نہیں سمجھے کوئی نہیں؟ حضرت عائشہ سے حضور کی جو رخصتی کا معاملہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے مدینہ میں۔ مکے میں حضرت عائشہ حضور کے حجرے میں کہاں سے آ گئیں؟ اس کا مطلب ہے علماء نے کانٹ چھانٹ کی کہ یہ روایتیں جو معراج کی نفی کرتی ہیں، یہ روایتیں بالکل غلط ہیں۔ صحیح اللہ کا قرآن ہے، اور جس میں معراج کا جاگتے ذکر ہے وہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو فضول میں ایسی روایتیں پیش کر کے نہیں جی حضور تو گئے تھے لیکن خواب میں گئے، روحانی طور پہ گئے نہیں، جاگتے ہوئے گئے۔ کیسے گئے؟ چلو ایک اور سوال میں کر دیتا، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ خواب میں گئے تھے کہ جاگتے ہوئے؟ سوچ کے بتائیں، حضرت موسیٰ کی روح گئی تھی یا جسم بھی گیا تھا کوہ طور پر؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بجسم گئے ہیں تو ان کی معراج ہے، ان کی عظمت ہے، تو رسول اللہ کا خواب کو آپ کیسے عظمت ثابت کر سکتے ہیں؟
اگر موسیٰ کوہ طور پہ جاگتے ہوئے ہم کلام ہو رہے ہیں تو میرا نبی جاگتے ہوئے عرش معلیٰ پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ چلو ایک اور چھوٹی سی دلیل دے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، قرآن میں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا. حضرت عیسیٰ اس وقت بھی کہاں ہیں؟ آسمانوں پہ ہیں. جاگتے ہوئے گئے ہیں کہ ان کی روح گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی روح گئی ہے یا خود گئے ہیں؟ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں تو عیسیٰ کے امام مصطفیٰ معراج پہ نہیں جا سکتے؟ یہ تو بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ بڑے دلائل علماء نے دیے ہیں. قرآن سے آپ دیکھیں، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو فرمایا وہ اسی حضور کے معجزہ معراج سے فرمایا. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں. اللہ نے بات معراج کی ہے لیکن آغاز اپنی پاکی اور اپنی عظمت سے کیا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. کس چیز سے پاک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر کمی سے پاک ہے، اللہ ہر عاجزی سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ پاک نے اپنی پاکی پہلے بیان کی تاکہ معراج پر جانے والے نبی کے بارے میں کوئی بات بعد میں کرے، پہلے یہ دیکھ لے جانے والا کون ہے. معراج پہ لے جانے والا کون ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے میں لے گیا ہوں تو اللہ لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس میں اعتراض والی بات ہی ختم ہو گئی. حضور نے نہیں کہا میں گیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. یہ دعویٰ رسول اللہ کا نہیں، یہ دعویٰ اللہ کا ہے. سبحان ہے وہ ذات جو اللہ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے نا، اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے، اللہ کو عظمت والا مانتا ہے، علی کل شیء قدیر مانتا ہے، علی کل شیء قدیر مانتا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ مصطفیٰ کی معراج کو دل و جان سے تسلیم کرے، دل سے مانے کہ حضور کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے. یہ معجزہ معراج اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. اسریٰ بعبدہ، یہاں اپنا نام بھی نہیں لیا، حضور کا بھی نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، الذی اسریٰ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. عبدہ بھی اگر اللہ یہ کہتا اسریٰ محمدن، جس نے محمد کو سیر کروائی، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنا بھی نام نہیں لیا، اشارہ دیا. یہاں اللہ نے اپنے نام سے تعارف نہیں کروایا بلکہ تعارف اس طرح کروایا، فرمایا جو مجھے جاننا چاہتا ہے نا میں کون ہوں. ہائے ہائے، یہ بات بڑی راز والی ہے. جو مجھے جاننا چاہتا ہے میں کون ہوں، مصطفیٰ کی معراج دیکھے، اسے پتہ لگ جائے گا رب کتنی شانوں والا ہے. اللہ نے یہاں اپنا تعارف ہی کروایا حضور کی معراج سے. فرمایا سبحان اللہ، وہ ذات پاک ہے، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. نام نہیں لیا حضور کا، نہ مصطفیٰ کہا، نہ مرتضیٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ محمد کہا، نہ احمد کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ خاتم کہا، بلکہ کہا بعبدہ، اپنے بندے کو. اس میں بڑی حکمتیں.
حکمت ایک حکمت یہ ہے، یہ مفسرین نے لکھی ہے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضیاء القرآن میں تحریر فرمائی کہ حضور جب عرش پہ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں حریم ناز میں پیش ہوئے تو اللہ نے فرمایا بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور کا نام آئے تو سارے درود پاک پڑھے کہ رب نے پوچھا محبوب ہم آپ کو کس نام سے پکارے؟ واہ واہ۔ ویسے تو قرآن میں رب نے کئی نام لیے محبوب کے، کیوں جی وہ تو ان گنت ہیں، ہم اب اس طرف گئے تو گنتی ختم نہیں ہوگی، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ یہاں اب عرش پہ بلا کرنا یہ اب محبت کا اظہار ہو رہا ہے، چونکہ حبیب بنایا نا اللہ نے، تو حبیب کے ساتھ آج پوری محبت اپنے آب و تاب پر ہے۔ فرمایا بیما اشرفک یا محمد، محبوب بتاؤ تو صحیح آج کس نام سے تجھے پکاروں؟ وہ بھی نبی تھے جو کوہ طور پہ گئے اور جا کے عرض کرتے رہے ربی ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا۔ اور ایک وہ تھے جنہیں بلا کے رب کہہ رہا ہے بیما اشرفک یا محمد، سونیا دس تے صحیح اج کیڑے نام نال تینوں پکارا؟ اللہ اکبر۔ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ آنکھ والوں کی ہمت پہ اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہتے ہیں شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، شب اسرا حضور دولہ بن کے جا رہے ہیں، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ کیوں جی کس نام سے پکارا؟ بیما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب بتاؤ آج کس نام سے آپ کو بلاؤں؟ آج آپ عرش پہ آئے ہیں تو بتائیے کیا کہوں؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا اصل نام ذاتی نام ہے محمد یا احمد، تو مجھے محمد کہہ، احمد کہہ، یا اللہ مجھے نبی کہہ، رسول کہہ، خاتم النبیین کہہ، بلکہ اس محبوب کی عاجزی پہ بھی قربان جاؤ۔ عاجزی، حضور کی عاجزی کمال ہے، حضور کا عجز کمال ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا اعلیٰ مقام پا کر وہاں پہنچ کر جہاں کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوں میرا یہ مقام ہے، بلکہ اللہ کے حضور کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مولا آج مجھے اپنا بندہ کہہ دینا، ساری شانیں اپنی جگہ پر، تیرا بندہ ہونے کی چاس اپنی جگہ پر ہے۔ بنسبتی الیک بالعبودیہ، مولا مجھے اپنا بندہ کہہ،
میں تیرا بندہ مجھے اپنا بندہ کہے، بنسبتی الیک بالعبودیہ۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ مجھے صرف بندہ کہے، اپنا بندہ، بندہ ہونا اور ہے، اپنا بندہ ہونا اور ہے۔ رب کا بندہ بعبدہ، عبد میں جو ضمیر ہے نا، ہی کے اندر جو مضاف الیہ بن رہی ہے، یہ ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے۔ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے بتایا کہ بندے تو سارے ہی ہمارے ہیں، پر سارے بندے ایک طرف، میرا محمد ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے تو سارے ہی ہیں، کیوں جی؟ بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن ساری کائنات کا بندہ ہونا اور ہے، پر میں جسے عرش پہ بلا کے عظمت دے رہا ہوں نا، اس مصطفیٰ کا میرا بندہ ہونا اور بات ہے۔ یہ عام بندہ نہیں ہے، کسی عام بندہ سمجھ لینا کہ یہ بھی عام بندہ ہے، نہیں، فرمایا بعبدہ، یہ میرا عبد ہے۔ اچھا بات بڑی عجیب ہے، قرآن پڑھے نا اگر محبت سے، پڑھتے تو سارے ہی ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا نال ساتھ عشق رسول شامل ہو جائے نا، تو پھر قرآن میں مزہ ہی اپنا ہے۔ اگر خشکی کے سمندر، خشکی کے اندر بندہ بیٹھ کے پڑھے تو اس کا وہ لذت اس کی نہیں ہے، اور اگر عشق رسول میں ڈوب کے پڑھے تو پھر وہ کہتا ہے کہ شداں مداں تے زیراں زبراں، شداں مداں تے زیراں زبراں، وچ شان نبی دے آیاں، اوے عام لوکاں اے خبر نہ کائی، عام لوکاں خبر نہ کائی، تے خاصا رمضاں پایاں، کیوں جی؟ رب کہتا ہے بھی عبدہ ہی، اپنے بندے کو۔ اچھا ایک جگہ فرماتا ہے فلا و ربک، مصطفیٰ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ یہ دونوں آیتوں کو ملائیں نا آپ، فلا و ربک سورۃ النساء کی آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، دونوں کو ملائیں، فلا و ربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ غور تھوڑا سا کریں، تھوڑی سی توجہ کریں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ فلا و ربک مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، فلا و ربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ اور یہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو میرا عبد ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا عبد ہے۔ یعنی سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے سونیا میں تیرا ہاں تے تو میرا ہے، ہاں جی یہی بنتا ہے نا کہ محبوب تو میرا ہے تے میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو میرا عبد ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور یہی جو ڈائیلاگ ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ جناب حضرت امام زرقانی نے لکھا۔ انہوں نے لکھا جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے نا تو جو گفتگو ہوئی، کلام ہوا، اس میں ایک کلام یہ تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا انا و انتا وما سواک خلقت لاجلک، کہ محبوب ایک میں ہوں ایک تو ہے، انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سواک خلقت لاجلک، تیرے سوا جو کچھ ہے نا میں نے سب تیرے لیے بنایا ہے۔ انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سواک خلقت لاجلک،
جو اس کے سوا ہے نا تیرے سوا، وہ میں نے سب تیرے لیے بنایا ہے۔ مقصود کائنات، جملہ سنیے گا، مقصود کائنات کوئی اور نہیں ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ جنت، نہ عرش و کرسی، نہ موسیٰ و عیسیٰ، کوئی مقصود کائنات نہیں ہے۔ فرمایا مقصود کائنات صرف ہم نے محمد کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مقصود کائنات، ہم نے جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ تجھے بنانا تھا تو سب کچھ بنایا تاکہ سب کو تیری شان دکھاؤں۔ اچھا، اس کا جو آگے جواب حضور نے دیا نا، وہ حضور ہی دے سکتے ہیں اور کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ حضور نے آگے کہا انا و انتا، یا اللہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سوا کا، اور تیرے سوا جو کچھ ہے نا، ترکت لاجلی کا، میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کہا محبوب ایک میں ایک تو، باقی سب کچھ تیرے لیے میں نے بنایا۔ حضور نے کہا یا اللہ ایک میں ایک تو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے تیرے سوا کسی کو مقصود نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا محبوب تو میرا مقصود ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا مولا میرا مقصود تو ہے، میں بھی دنیا مخلوق کے پیچھے نہیں لگا، میں بھی کائنات کے پیچھے نہیں چلا، یا اللہ میں نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تجھ سے اپنا رشتہ عبودیت جوڑا ہے۔ رب نے کہا اے مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں، مصطفیٰ نے کہا مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ یہ معراج کی رات اللہ پاک نے حضور کو یہ مقام دیا کہ حضور کو عبد کہا، اور پھر آیت میں بھی کہا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اچھا، اس میں ایک تو حضور کی تمنا کے مطابق عبد کہا، اور ایک امت پہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ سارے کہیں الحمدللہ، سارے کہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے اس امت پہ رحم فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی۔ حضور کو ایک مقام پر شراب کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ دونوں دیے گئے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، ایک پیالے میں دودھ تھا ایک پیالے میں شراب تھی، دونوں سامنے کیے کہ ان میں سے کون سا آپ پینا چاہتے ہیں، تو سرکار نے دودھ لیا۔ بولیں تو سی، اگرچہ مہنگا ہے بول تو دیں۔ سرکار نے دودھ اٹھایا اور وہ نوش فرمایا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ شراب اٹھا لیتے نا آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، آپ نے دودھ اٹھایا ہے، اب اللہ آپ کی امت کو گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ نے آپ کی امت کو گمراہی سے بچایا ہے۔ یہ سرکار کے صدقے اللہ نے، پہلی امتیں کئی ساری کی ساری گمراہ ہو گئی، لیکن اللہ نے اس امت کو، ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، بیچ میں کوئی دو چار ہو سکتے ہیں، غلط راہ پہ چل سکتے ہیں، لیکن پوری امت ایک گمراہی پہ اکٹھی ہو جائے یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حضور نے اپنی حدیثوں میں بتا دیا کہ امت گمراہ نہ ہو۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ پہ گئے، اب واپس آئے تو جنہوں نے مانا کہ حضور معراج پہ گئے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، تو کئی کرسچین وہ مان بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دوسرا انہوں نے مردے زندہ کیے، انہوں نے جناب والا مادرزاد اندھوں کو صحت دی۔ یہ چند معجزے دیکھے، کمالات دیکھے، گمراہ ہو گئے، انہیں اللہ کہہ دیا، تثلیث تین خداؤں کو ماننے والے ہو گئے۔ جب سرکار معراج سے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی ہیں، اور جب معراج پہ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام استقبالیہ کمیٹی میں ہیں، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں،
کہ مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، حضور آپ آئے ہیں آسمانوں پہ، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اگر عیسائیوں نے کمال دیکھے گمراہ ہو گئے، رب کا بیٹا مان لیا، اب خطرہ تھا کہیں امت محمدیہ یہ نہ سمجھے کہ حضور عرش پہ گئے تو اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اے میرے نبی کے غلاموں گمراہ نہ ہو جانا، میرا محمد عرش پہ جا کے بھی نہ رب ہے نہ رب کا بیٹا ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ وہ میرا بندہ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو عبد کہہ کے امت کو بچا لیا، امت کو گمراہی سے بچا لیا کہ کہیں یہ رب نہ سمجھ بیٹھے، معبود نہ مان لیں، خدا کا بیٹا نہ سمجھ لیں، خدا کی مثل نہ مان لیں۔ بعبدہ ہی، عبد ہی رہے، لیکن ہی لگا کر مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے سے بچا لیا کہ کہیں اپنے جیسا ہی نہ سمجھ لینا۔ کیا جی؟ ایک عبد کہہ کے امت کو گمراہی سے بچا لیا کہ کہیں رب کا شریک نہ سمجھ لینا، اور ہی ضمیر سے منسوب کر کے یہ امت کو اس گمراہی سے بچا لیا کہ کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، نہ نبی رب جیسا ہے نہ تمہارے جیسا ہے، یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ عبد ہیں۔ کہا نہیں، عبد نہیں ہے، بھی عبد ہی، اس کے بندے، حضور اس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضور کی عبدیت کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ عبدیت بڑی کمال کی عبدیت ہے، کہ جس عبدیت والی ہستی آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی اور پھر عرش معلیٰ تک چلی گئی، عرش سے بھی اوپر چلی گئی، ثم دنا فتدلی، کیا جی؟ جب پردے اٹھے ثم دنا فتدلی کے، تو وہاں پہ حضور گئے جہاں پہ کسی کے جانے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن وہ لے جانا چاہے تو دور نہیں۔ سن لیں، کوئی خود جا نہیں سکتا، لیکن وہ لے جانا چاہے تو اس کی شان سے دور نہیں ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ معراج کی پوشیدہ باتیں عرض کر رہا ہوں، حکمتیں، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر وہ محمد کو اپنا دیدار کروا دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ اگر وہ کروا دے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اپنی طاقت سے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر رب ثم دنا فتدلی کا مقام عطا فرما دے تو کوئی اس رب کو روک نہیں سکتا۔ اس مالک کی اپنے عطا ہے، وہ جس پہ چاہے کر دے۔ اسی بات سے تو مکہ کے جو کافر تھے انہیں رب نے ڈانٹا ہے۔ کس طرح؟ وہ کہتے تھے لو جی اگر اللہ نے نبی اور رسول بنانا تھا تو مکے کے اندر بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، سردار ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ ابو جہل سردار ہے، ابو لہب سردار ہے، عتبہ، شیبہ، اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں سے کیوں نہیں بنایا؟ پیسے والے ہم، سرداری ہماری، لیکن جسے اللہ نے نبوت اور رسالت دینی تھی وہ یتیم ہی ملا تھا کہنے لگے۔ ہائے ہائے، رب کی تقسیم پہ اعتراض کیا نا، رب نے فرمایا تسی سڑ کے مر جاؤ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے یہ شان اور عزت عطا فرما دے، تم اللہ کو روک نہیں سکتے۔ اس مالک نے مصطفیٰ کو یہ معراج کا شرف دیا ہے، اور خود قرآن میں بتایا، فرمایا محبوب گئے نہیں، ہم لے کر گئے۔ ایک ہوتا ہے خود جانا اور ایک ہوتا ہے کسی کا لے جانا، ایک ہے کسی کا لے جانا، جانے میں شان کم ہے، لے جانے میں شان بلند ہے۔
جانا اور ہے اور 70,000 فرشتوں کو بھیج کر پروٹوکول کے ساتھ لے جانا یہ شان محمدی ہے کہ ملائکہ حضور کے ارد گرد جرمٹ میں 70,000 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ہیں، مصطفیٰ سواری پہ سوار ہیں اور سارے ملائکہ مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح جانا اور ہے۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے، تم بئی جمال و خوبی، تو بئی جمال و خوبی، سر عرش گر خرامی، تو بئی جمال و خوبی، سر عرش گر خرامی، آرینی بگویداں کس، آرینی بگویداں کس، کہ بگفت لن ترانی۔ فارسی اگر آپ کو آتی ہوتی تو پھر آپ ضرور بولتے، آرینی بگویداں کس، کہ بگفت لن ترانی، آرینی بگویداں کس، کہ بگفت لن ترانی۔ فرماتے ہیں کہ اے محبوب جب آپ اپنے حسن و جمال کے ساتھ عرش پہ گئے نا، تو با این جمال و خوبی سر عرش گر خرامی، آرے نی بگویداں کس، کہ بگفت لن ترانی۔ جس رب نے کہا تھا نا موسیٰ کو لن ترانی، تجھے خود بلا کے کہہ رہے آرے نی، مصطفیٰ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، حضور کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا اور بڑے تحفے دیے۔ ایک تحفہ میں صرف عرض کر دوں، علماء فرماتے ہیں کہ خاص جو اللہ پاک نے چیزیں حضور کو وہاں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ دو آیتیں اللہ نے عرش پہ حضور کو عطا فرمائی۔ کیا تحفہ ہے، کیوں جی؟ اگر پسند آیا تو سبحان اللہ کہہ رہے۔ کیا تحفہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور ایک تحفہ اللہ نے دیا ہے نماز والا۔ قبول ہے تحفہ، قبول ہے نا اللہ کا؟ نماز والا تحفہ اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا۔ باقی سارے فرائض کا تعلق زمین سے ہے، یہ زمینی فرائض ہیں، لیکن نماز جو ہے یہ اللہ پاک نے عرش معلیٰ پہ بلا کے حضور کو عطا فرمائی۔ اچھا، جو تحفہ دیا جاتا ہے، کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے، وہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یا اس کے بھلے کے لیے دیا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ بھلائی کے لیے دیا جاتا ہے نا، کہ آپ کوئی ایسی چیز اپنے دوست کو دیں گے جو اس کے لیے مفید ہو، نفع کا باعث ہو۔ تو اللہ نے حضور کو جو گفٹ دیا ہے، جو تحفہ عطا فرمایا ہے نماز والا، یہ اللہ نے محبوب کو پریشان کرنے کے لیے یا امت کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے امت پہ رحمت فرمانے کے لیے عطا فرمایا۔ کیوں جی؟ قبول کر لیں گے اس کو؟ صرف عید والی کے ساری؟ کیوں جی؟ صرف جمعے والی کہ پانچوں؟ تو یہ 5 بھی نہیں تھی، 50 تھی۔ یہ بھی حضور کی صدقے اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا۔ 50 میں سے بھی 45 چھوڑ دی، 5 رہ گئی۔ اگر 50 ہی ہوتی تو امام بھی نہیں ملنا تھا۔ کیوں جی؟ 50 نمازوں والا امام کہاں سے ڈھونڈنا تھا؟ ایسے ہی ہے نا، 5 ہے نا تو مل جاتے ہیں۔ 50 نمازیں ہوتی تو امام بھی نہ ملتا، کوئی پڑھ بھی نہ سکتا۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی جناب اس کے اندر کردار ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، حضرت خلیل نے تو کہا تھا، ابراہیم نے بھی ٹھیک ہے جو ملی ہیں لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ خلیل اللہ ہیں اور بردبار اور تحمل
مزاج ہستی ہیں، انہوں نے کہا جو ملا ہے ٹھیک ہے لے جائیں، اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی انکار نہیں، کوئی واپسی نہیں، لے جاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، یہ زیادہ ہیں، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں، کم کروائیں۔ تو حضور بار بار گئے آئے، 50 سے 5 رہ گئیں، تو وہ 5 جب رہ گئیں تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے نمازوں کی بات کی تھی نا کہ اے جانے جانا، اے جانے کائنات، اے میرے حبیب کائنات، اے نبیوں کے تاجدار، اے کائنات کے دل کی دھڑکن، آپ نے کہا تھا نمازیں کم کر دیں، ہم نے کم کر دی ہیں، لیکن ثواب کی بات تو نہیں نہ ہوئی، کیوں جی؟ واپسی نمازوں کی ہوئی ہے، ثواب کی واپسی نہیں ہوئی۔ جاؤ نمازیں ہم نے آپ کے کہنے سے چھوڑ دی، ثواب اپنی رحمت سے 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ کیوں جی ایسا پیکج ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار کے جو تحفے حضور کو ملے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔